بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے اور ہر گھر سے پریشانیاں مصیبتیں دور رکھے کہ اللہ سب کے گھر میں امن و سکون دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہر شخص کو سکون کہ اپنی نیند سوئیں، اپنی نیند اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں بھی قبول فرمائیں، جائز دعائیں جو ہوں وہ قبول فرمائیں، آمین۔ تو دیکھیں، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور وہی بات کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں کہ آپ سب کا صحیح معنوں میں شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتی کہ آپ کا ریٹرن میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے بھی آ رہے ہیں میرے پاس، تو ان سب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ اور بہت بہت اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بھی کوئی بھی پریشانی اول تو آئے نہیں، اگر آئے تو ایسے یوں کر کے اڑ جائے، کیونکہ دعاؤں میں بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے جب دوسروں کے لیے دعا کی جائے، اور آپ لوگ بھی ایک وتیرہ بنا لیں کہ اپنے لیے تو کریں دعا، لیکن دوسروں کے لیے بھی کریں۔ کسی کی پریشانی دیکھیں، کسی کی مصیبت دیکھیں تو اس کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی دعا بہت، آپ کسی کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود راستے بنائے گا۔ تو چلیں آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں سیزن کی اچھی لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں موسم میں ہی دیتا ہے کہ وہ چیزیں چاہے سبزی ہو، پھل ہو، یا کچھ بھی چیزیں ہوں کہ کچھ موسم میں ہی ہوتی ہیں۔ بے موسم کی چیزیں اگر آ بھی جاتی ہیں کہیں سے تو وہ اتنے مزے کی نہیں دیتی ہیں، مطلب مزہ نہیں دیتی ہیں۔ تو کہیں کہیں نانی کی زبان سلپ ہو جاتی ہے، دیکھیں شوگر پیشنٹ ہوں، زبان سوکھ جاتی ہے میری۔ تو آج میں آپ کو سبزی کی ہی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی اور پکائیں گے آپ لوگ۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور نہیں اچھی لگے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ میری امی بنایا کرتی تھی اور میری ساس بھی بنایا کرتی تھی۔ یہ جہاں کے امیتابھ بچن ہے نا، یہ اس جگہ کی ہے۔ کہیں آپ نے انڈیا کے چینل پہ کہیں شاید دیکھا بھی ہو۔ یہ ہے مٹر آلو کی سبزی۔ لیکن ہم لوگ تو مٹر ثابوت پکاتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا نا مٹر کو دردرا سا کر لیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر الہ آباد وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو میری امی اور میری ساس بناتی تھی۔ تو وہ مٹر جو ہوتی ہے نا، اس کو یا تو کنڈی جو ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں تو پہلے کنڈی تھی، وہ چھوٹی نہیں ہوتی، کھرل ایسی، اس پہ تھوڑا سا کچھ دانے ایسی کچھ کچھ سے ہو جاتی ہیں، موٹے پتلے مٹر۔ تو اور کچھ ایسی ثابت بھی رہتے ہیں، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج آپ کو، اس کا نام ہوتا تھا، ہم ویسے کہتے ہیں نا آلو مٹر کی سبزی پکی ہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے نمونہ۔ وہ نہیں کہ نمونہ ہے بھائی، نمونہ ہے، کون سا نمونہ ہے، وہ نہیں، نام تھا اس کا۔ اور آپ کہیں دیکھیے گا کہ اس سبزی کا نام نمونہ ہے، یعنی مٹر آلو کی سبزی جو ہے اس کو نمونہ کہتے ہیں۔ الہ آباد اور اس سائڈ یو پی وغیرہ کی سائڈ میں کہتے ہیں۔ اب میں تو خیر کبھی گئی نہیں ہوں، میں تو پیدائشی کراچی کی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی، میں بھی، لیکن میری ساس بھی پکاتی تھی اور میری امی بھی پکاتی تھی۔ بلکہ ہم کہتے تھے کیا مٹر پیس کے رکھ دیے، تو کچی کچلی بھی جیسے نہیں ہوتی، کچلا ہوتی۔ اور میری بڑی بہن بھی پکاتی تھی، وہ سل پہ تھوڑی دردڑی سی کر لیتی تھی، میری بڑی بہن۔ ان کو انتقالی ہوئے میرے خیال 40-45 سال ہو گئے، تو مطلب اس زمانے میں اتنا گرینڈر
ہوتا تھا تو لوگ ٹھہر ٹھہر کی چیزیں استعمال کرتے تھے. تھا ہمارے گھر میں، کیونکہ میرے بھائی تو بہت پہلے سعودیہ گئے تھے، میری شادی سے بھی پہلے تو تھا تو. لیکن لوگ نا بڑے کنجوس ہوتے تھے، بڑی چیزیں نا سنبھال سنبھال کے استعمال کرتے تھے کہ خراب نہ ہو جائیں چیزیں، بڑے بوڑھے خاص طور سے. اب ہم لوگوں کے تو بڑے پڑنگ پڑنگ کیا اور فوراً یوز کر لیا. تو چلیں ہم آج بنا رہے ہیں آلو مٹر کا نمونہ. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ مٹر لے لی، کم سے کم بھی آدھا kg تو مٹر لیں آپ، اور کم سے کم آدھا کلو یا 1.5 پاؤ تو آلو لیں. یہ ہو گیا. ٹماٹر 1 پاؤ لے لیں. ٹماٹر میں پیاز لے لیں، 1 گٹھی لے لیں، لہسن ادرک سارے مسالے جات ڈلیں گے. اب آپ نے یہ لہسن ادرک پیسا اور اس میں ڈالا آپ نے مرچ، یعنی ریگولر مرچ ڈالی آپ نے 1 چمچ، 1 ڈالیں دیکھ. اور چاہے آپ وہ دیگی مرچ نہ ڈالیں، ایسے کشمیری مرچ نہ ڈالیں. ہلدی ڈالی آپ نے، اور گرم مسالہ ڈالا، اور لہسن ادرک تو آپ پیس ہی چکے ہیں، پیاز پیس لیا آپ نے، سارے مسالے آپ کے ڈل گئے. اب آپ آ جائیں. آلو آپ نے کاٹی، بہت بڑی نہیں کاٹیے گا، آپ نے درمیانے سائز کی کاٹی، ٹھیک ہے، آپ نے کاٹ لی. اب آ جائیں آپ. مٹر آپ نے وہ دردری سی کر لی. اب چاہے کیسے بھی کر لیں آپ، اب چاہے گرائنڈر میں یوں چھوٹے والے میں چلا کے یوں کر کے ایک دم جیسے دردری سی نہیں ہو جاتی، اور کچھ مٹر ویسے ہی رکھ لیں تاکہ بالکل گھلت نہ ہو. اب ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا. اب آپ نے کیا کیا، تیل ڈالا کڑھائی یا پتیلی میں، آلو جو ڈالی نا اس کو تقریباً لال کر لی، دیکھیں فلیور اچھا آئے گا. لال کر لیا آلو اور نکال لیا الگ برتن میں. اب ہم نے مٹر بھی ڈالی اس میں. اب چاہے تیل تھوڑا سا کر لے، کیونکہ مٹر نا کچھ کچھ ہی ہوگی نا، پھر مٹر کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. یا آپ کی جیسی مرضی، جیسے ایزی رہے. مٹر اگر رہ بھی جائے گی تو مسالے میں بن جائے گی، ایسی کوئی بات. اب آپ نے مٹر کو بھی تھوڑی وہ کیا، پکانا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سوندھا پن آ جائے، سوندھا پن آ جائے. اب آپ کو تھوڑا سا مٹر کو ادھر ادھر کیا، پھر آپ آرام سے نا دبا دبا کے سالن نکالنے والے سے آپ نے وہ کر لیا. اور تھوڑی بہت مٹر رہ بھی تو گئی تو کوئی بات نہیں. تھوڑا آپ نے دار چینی ڈالی، 1 آدھ الائچی ویچی ڈالی، اور اس میں آپ نے تمام مسالہ جات جو بنا کے رکھے ہیں وہ چھوڑ دیے اور اس کو بھون لیا. ٹماٹر بھی باریک باریک کاٹ لیں. جب ٹماٹر گل گیا، سارے مسالے ہو گئے، نمک ڈالا آپ نے، اور پھر وہ آلو اور مٹر ڈال دیا، اور اس کو بھی 1 آدھ ہاتھ مار کے تھوڑا سا پانی ڈال دیا کہ آلو گل جائے. مٹر تو گل ہی چکی ہے. اب آپ کا جب اتنا پانی ڈالیں کہ جس میں آلو آپ کی گل جائے، اور ایسے لٹ پٹا سا سالن ہوگا اس کا. اور آپ کا جب آلو آپ دیکھیں کہ گل گئی ہے تو آپ کا نمونے کا سالن تیار ہے. اور پھر آپ جب ڈش لے کے آئیں گے ٹیبل پہ تو بھائی کوئی پوچھے گا آج کیا پکایا، کہے نمونہ بنایا ہے ایسے کہیے گا، نمونہ بنایا آج. تو کہیں گے کیا بھائی یہ کیا بات ہے، کیونکہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. ہم بھی جب ہمارے یہاں بنتی تھی نا تو ہمیں بھی یہی ہوتا تھا، ارے بھائی کیا ہے. تو میری بڑی آپا جو تھی نا وہ بنایا کرتی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی تو جب انڈیا سے آئی تھی، میں خیال 10-12 سال کی، تو انہوں نے کھایا ہوا بھی تھا. ظاہر ہے امی بھی میری پکاتی تھی، ہم اماں بولتے تھے اپنی اماں کو. تو اماں کو بھی دیکھا تھا تو پھر وہ بھی بناتی تھی. ویسے میں نے بھی 1 دفعہ کوشش کی ہے، وہ بھی ساس کا دیکھتی تھی نا، تو میں نے ان کے بعد میرا کبھی 1 دفعہ دل چاہا کہ میں بناؤں. تو خیر سالن اچھا لگتا ہے، مزے کا لگتا ہے، اور اچھا مسالہ وسالہ ڈالے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو انڈیا کی ڈش، سارا ہم لوگ کا تعلق تو بر صغیر سے ہی ہے، تقریباً اردو اسپیکنگ کا زیادہ تر تعلق ہے.
تو ہمارا رہن سہن ہر چیز ہماری وہیں کی ہوتی تھی، تو اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، کوئی غلطی ہوئی تو نانی کو معاف بھی کریں گے۔ تو پھر اللہ حافظ۔